نئے پاکستان میں دینی طلباء کو فاقے پڑنے لگے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جامعہ فریدیہ کو طلباء کے لیے آٹا ختم ہونے کا بورڈ لگانا پڑ گیا۔ تصاویر وائرل ہونے پر مخیر حضرات نے 20 روز تک کا آٹا مہیا کر دیا۔ رپورٹ: مدرسہ میں یومیہ 11 من آٹا درکار ہوتا ہے، اساتذہ بھوکے سونے پر مجبور ہے۔ مولانا طاہر: نئے پاکستان میں دینی مدارس کے طلباء فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل اسلام آباد کے جامعہ فریدیہ کی جانب سے لگائے گئے بورڈ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ مدرسہ انتظامیہ نے آگاہ کیا تھا کہ آٹا ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے طلباء کو روٹی فراہم نہیں کی جا سکے گی۔ تاہم اب بعض مخیر حضرات کے تعاون سے جامعہ فریدیہ میں 20 روز کے لیے آٹے کا انتظام ہو گیا۔ دالیں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی ضرورت بھی چند روز تک کے لیے پوری ہو چکی ہے۔ جامعہ فریدیہ میں یومیہ 11 من آٹے کی روٹیاں 3 وقت پکائی جاتی ہیں۔ ماہانہ 7 لاکھ روپے سے زائد بجلی کے بلوں اور اساتذہ کی تنخواہوں کے مسائل بھی رہتے ہیں۔ پاکستان میں لگ بھگ 40,000 سے زائد دینی مدارس و مکاتب ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع اور جماعت اسلامی کے دینی مدارس کا انتظام و انصرام پاکستان کے مخیر حضرات کے تعاون سے چلتا ہے۔ شہری مدارس کی نسبت دیہاتی مدارس کے مہتمم چندے کی باقاعدہ مہم جاری رکھتے ہیں۔ شہری مدارس اور خصوصاً بڑے شہروں کے مدارس سے مخیر حضرات مسلسل تعاون کرتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے شہروں کے بڑے دینی مدارس کو چندہ مہم کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، جبکہ بڑے دینی مدارس کو چندوں کی ضرورت اس لیے بھی نہیں رہتی کہ ان کی کارکردگی مسلسل اخبارات و دیگر ذرائع سے نمایاں رہتی ہے، جس کی وجہ سے مخیر حضرات کا تعاون ان کے ساتھ شامل رہتا ہے۔ تاہم لال مسجد سمیت دیگر بعض ایشوز کی وجہ سے جامعہ اسلامیہ فریدیہ کو مالی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ 2 روز قبل مالی مشکلات کی وجہ سے جامعہ کی انتظامیہ کی جانب سے طلباء کے لیے نوٹس بورڈ پر اعلان آویزاں کیا گیا تھا کہ طلباء کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آٹے کی قلت کے باعث رات کو روٹی نہیں بنائی جا سکے گی اور جامعہ میں فاقہ ہوگا۔ اس اعلان کے بعد کسی نمازی کی جانب سے اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد مخیر حضرات کے تعاون کی انوکھی مثال سامنے آئی۔ واضح ہے کہ دینی مدارس میں طلباء کے لیے اینڈرائیڈ فونز استعمال کرنا ممنوع ہے، جس کی وجہ سے طلباء عام سادے اور ٹچ موبائل کے برعکس بغیر واٹس ایپ والے فون استعمال کرتے ہیں۔ بعض دینی مدارس میں وقتاً فوقتاً تلاشی لی جاتی ہے اور بڑے اور کیمرے والے فون ضبط کیے جاتے ہیں۔ جامعہ فریدیہ کی وائرل ہونے والی پوسٹ طلباء کے بجائے کسی عام شہری کی جانب سے اپلوڈ کی گئی تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخیر حضرات کو وسیلہ بنا کر تعاون کا ذریعہ بنایا ہے۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر مکتبہ فکر کے افراد نے پوسٹیں شیئر کی کہ شہر اقتدار میں جامعہ فریدیہ کے 800 دینی طلباء اور اساتذہ بھوکے سو رہے ہیں، مخیر حضرات کسی بھی صورت ان کو بھوکا نہ سونے دیں۔ اس حوالے سے جامعہ اسلامیہ فریدیہ اسلام آباد F7 کے ناظم شیخ مولانا طاہر نے امت کو بتایا کہ جامعہ اسلامیہ فریدیہ میں اس وقت 840 طلباء زیر تعلیم ہیں، جس میں حفظ درجہ اولا سے لے کر دورہ حدیث شریف اور تخصصات کے طلباء شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عموماً جامعہ میں مالی مشکلات پیش آتی ہیں اور ہم طلباء کے لیے اس طرح کے نوٹس لگاتے رہتے ہیں۔ تاہم 1 روز قبل لگائے جانے والے نوٹس کی کسی نے تصویر بنا کر شیئر کر دی۔ اس سے قبل میں نے متم کے ناظم کو بتایا تھا کہ نوٹس لگا دیں اور طلباء کو بھی بتا دیں، جس کے بعد نوٹس لگا اور کچھ دیر بعد انہوں نے کال کر کے کہا کہ کوئی صاحب آئے ہیں اور 10 توڑے آٹا لائے ہیں، کیونکہ مدرسے میں یومیہ 11 من آٹا لگتا ہے اور اس وجہ سے آنے والی مدد نے ہمارا قریباً 2 وقت کا کام پورا کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے آٹے کی کمی کا لکھا تھا، جبکہ دالیں اور گھی وغیرہ 1-2 روز کے لیے تھا، جس کے لیے ہم نے نہیں لکھا اور مخیر حضرات نے زیادہ تر آٹا ہی مہیا کیا۔ آئندہ 20 روز کے لیے آٹا اور مزید چند روز کے لیے دیگر راشن پورا ہو گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے مال کو پسند فرمایا وہ لوگ مال لے کر آئے اور انہوں نے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا۔ مولانا طاہر کا کہنا ہے کہ جامعہ میں ماہانہ بجلی، گیس کے بلوں اور راشن کے علاوہ اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ بجلی کے لیے 7 سے 8 لاکھ روپے ماہوار درکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ اخراجات آٹے اور گھی والوں وغیرہ کی مد میں ہوتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پورا کرتی ہے۔ آئندہ بھی اللہ ہی سے امید ہے اور طلباء و اساتذہ اسی کے لیے دعا کرتے ہیں۔